اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ دہلی کی اردو اکیڈمی ہے، اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے غیر معمولی کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کی بازیافت اس لٹریچر کے حوالے سے جو دہلی سے متعلق لکھا گیا 18ویں 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، اس سب کو کی دوبارہ اشاعت، اس کو چھاپنا، یہ اس نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مغلوں کے عہد کی دہلی کو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں انگریزوں کی عہد کی دہلی کو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں 20ویں صدی کے نصف اول کی دہلی کو، تو آپ کو اردو اکیڈمی نے اتنا مواد فراہم کر دیا ہے۔ ہم نے تعلیم سے بھی سروکار رکھا ہے۔ آج ایک ایسے وقت میں جب اردو ہم سب جانتے ہیں ایک پیغمبری وقت پڑا تقسیم وطن کے نتیجے میں، لیکن آہستہ آہستہ اردو نے پھر اپنی جگہ بنائی۔ اردو کا کوئی فروغ بغیر تعلیم کے ممکن ہی نہیں ہے، جب تک کہ اردو یا تو ذریعہ تعلیم ہو یا کم سے کم بحیثیت ایک مضمون کے اس کی تعلیم کا انتظام ہو۔ تو اردو اکیڈمی نے ایسے وقت میں جب سرکار پوری طرح سے محکمہ تعلیم جو تھا وہ اساتذہ فراہم نہیں کر پا رہا تھا، 117 ٹیچرز جو ہیں آج دہلی کے مختلف اسکولوں میں، وہ اردو اکیڈمی کے ذریعے دیے ہوئے ٹیچرز ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اردو زبان ان لوگوں تک پہنچے جو کہ غیر اردو داں ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن اردو سے ایک تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے ان کے لیے کشش ہے جی، تو ان کے لیے بھی اردو اکیڈمی نے سامان کیا ہے خواندگی کا اور تعلیم کا۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایک مرکز جو ہے وہ دہلی کے پریس کلب میں بھی چلتا ہے، جہاں پر کہ اردو کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارا ایک سینٹر دہلی کے ذاکر حسین کالج میں بھی چلتا ہے، اساتذہ کے لیے علیحدہ اور طلبہ کے لیے علیحدہ۔ اور ایک اور آپ کو جو دلچسپ بات ہے جس پر ہمیں فخر ہے کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے وہاں پر اردو اکیڈمی کا آپ کو مرکز خواندگی کا مل جائے گا، ان سلم ایریاز میں جہاں پہ کہ تنگ و تاریک گلیاں ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے، لٹریٹ بنانے کے لیے اردو کے حوالے سے اردو خواندگی کے مراکز لٹریسی سینٹر چلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ ہم واحد اکیڈمی ہیں جو کہ بچوں کے لیے ڈرامے کا ایک تھیٹر ورکشاپ ہر سال کرتے ہیں، اور یہ ان بچوں کے لیے کرتے ہیں جن کا کہ بظاہر تھیٹر سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان میں سے بعد نے شاید تھیٹر دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے جی، تو ان کو ہم باقاعدہ ان کے لیے ورکشاپ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو تیار ہوتا ہے ورکشاپ کے اندر تھیٹر، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ کہ ہم یہ چاہتے ہیں دوسری زبانوں کا لٹریچر جب تک ہمارے یہاں نہیں آئے گا جی، اس وقت تک ہمارا جو ادب ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ نہ متمول ہوگی اور نہ ثروت مند ہوگی، رچ نہیں ہوگی، جسے کہتے ہیں فار دی انرچمنٹ آف دی اردو لینگویج۔ جو مایوسی کا زمانہ تھا تقسیم وطن کے بعد وہ گزر گیا۔
میرا یہ ایمان ہے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے جی۔ اس لیے جو لوگ کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہنے کی غلطی کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے۔ کیا غضب کرتے ہو، مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو جی۔ تو سوال یہ ہے کہ اردو زبان جو ہے، جس کو کہ حریف بتایا جا رہا تھا ہندی کا، آج ہندی صحافت کے بڑے گھرانے جو ہیں ہندی جرنلزم کے، وہ اردو صحافت کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اور آج ہندی صحافت کے جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں وہ اردو اخبارات کو خرید رہے ہیں، اور خرید کے ان کو ڈمپ نہیں کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، بلکہ ان کو ایکسپینڈ، آج وہ 1 درجن جگہوں سے چھپ رہا ہے جی۔ میں اسے کس لیے اہم مانتا ہوں؟ یہ خوشگوار اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سے اردو اور ہندی کی قربت کا پتہ چلتا ہے جی، اور دوسرے نئے رشتے وجود میں آ رہے ہیں۔ ہندی بھاشا کا اگر میں استعمال کروں تو نیا سمیکرن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے بھاشاؤں کا، یہ بڑی بات ہے، اور یہ اس دیش کے لیے بڑا شبھ سنکیت ہے، ہمارے لیے سمجھنا چاہیے۔ تو ایک فائدے کی بات یہ ہے، دوسرے اس سے روزگار بھی جنریٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہر جگہ سے اردو کا اخبار کا ایڈیشن نکلے گا جی، آج اردو کا جو سب سے زیادہ بڑا اخبار ہے، اس کے تقریباً 11 شہروں سے 27 ایڈیشن نکل رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اردو صحافت کے سے جڑے ہوئے کسی اخبار کو یہ شرف اور امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اردو کو زندہ رکھا ہے جگجیت سنگھ نے، اردو کو زندہ رکھا ہے پیناز مسانی نے، اردو کو زندہ رکھا ہے پنکج اداس نے، اردو کو زندہ رکھا ہے اردو تھیٹر والوں نے، اور معاف کیجیے گا ان میں اکثر مسلمان نہیں۔ ہم پلے تبریک جنا رکھتا ہوں، ہم پلے تبریک جنا رکھتا ہم ہوں، پلے تبریک جنا رکھتا ہوں، تہذیب کا گم گشتہ نشان رکھتا ہوں، واہ، تہذیب کا گم گشتہ نشان رکھتا ہوں، آزادی و یکجہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زباں رکھتا ہوں، آزادی و یکجہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زباں رکھتا ہوں۔ بھولنا باشندگان اصل دلی کا ندیم، بھولنا باشندگان اصل دلی کا ندیم، خدمت ملکی نہیں ہے خدمت ملی نہیں، رو رہی ہے صرف اتنی بات پر روح ظفر، اور تو سب کچھ ہے دلی میں مگر دلی نہیں۔ تو یہ اردو زبان کا ایک لباس ہے، خوش خطی، اس کے بغیر اردو کو صحیح آدمی سمجھ نہیں سکتا، لکھ پڑھ نہیں سکتا، جب تک خوش خط نہیں لکھائی ہوگی اتنے اس کے اندر اردو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اور اس کو سمجھنے میں بھی دقت ہوتی۔ تو اس لیے ایک اردو اکیڈمی نے یہ ایک خوش خطی کی، جو ہمارے پرانے بزرگوں سے فنکاروں نے یہ پہلے اصل میں چھپائی اور پریس جب نہیں تھی تو یہ کاتبی کتابت کرتے تھے، خوش نویسی اردو کو لکھتے تھے اور یہ پڑھتے تھے، تو وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے شروع سے ہی۔ اب یہ مشینیں اور پریس اور کمپیوٹر آ گئے تو ابھی اس دور میں اس کا بڑا پریشانی ہو گئی ہے اس کو قائم رکھنا، لیکن اردو اکیڈمی نے اس کلاس کو قائم رکھا ہے، پرانی یادگار بزرگوں کی، کہ ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں اردو کے لیے، اور جتنی بھی لکھائی ہیں، ہر لکھائی کی جان جو یہ خوش خطی ہے، کیلی گرافی، تو اس کو ہم نے اس قائم رکھا، یہ کلاس چل رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور بچے ہمارے بہت شوق سے اس کو، کالجوں کے بچے ہیں، مدرسوں کے بچے آتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جب اچھا لکھائی ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص جب اچھی لکھائی اور خوش خطی دیکھے گا
تو اس کو خوش ہوگا. اور ویسے بھی کچھ باہر سے جو مہمان آتے ہیں تو ہم اس کو کچھ اشعار یا کچھ ایسا تغرا کوئی قرآن کی آیت لکھ کر جو ان کو پیش کرتے ہیں. میرا ایڈمیشن ہوا ہے یہاں پہ تو میں نے اپنے کلاس میٹس کو دیکھا کہ ہاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں, تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی. اور سب سے بڑی چیز جو میرے اس چیز کے ذمہ دار رہی وہ میرے فادر کے بعد سر کی کوششیں تھیں. میں ہر بار بھولتی تھی اور سر ہر بار مجھے تختی لکھ کر دیتے تھے, یہاں تک کہ جب جیم کا دائرہ بنانے کی باری آئی, سین کا دائرہ بنا, رے کا پرا بنا, تو یہ حالت تھی کہ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے, مجھ سے وہ دائرہ گھومتا ہی نہیں تھا. سر مجھے ہر بار سمجھاتے تھے کہ اس کو بیضوی شکل کا بناؤ, مگر میں پتہ نہیں اس کو کس سمت میں لے کے جاتی تھی اور وہ نہیں بنتا تھا. تو بالآخر سر کو میرا ہاتھ پکڑنا پڑا اور پھر سر نے مجھے وہ کئی بار اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا. تو آج بھی جب میں جیم بناتی ہوں, سین بناتی ہوں, تو میرے کانوں میں سر کے الفاظ گونجتے ہیں کہ پہلے 2 قط کا اس کی گردن بنانا, پھر اس کا نزول آئے گا, پھر اس کا صعود والا حصہ آئے گا. تو یہاں سے میرے شوق کی ابتدا ہوئی اور پھر میں یہ ایک چیلنج بن گیا میرے لیے کہ میں بھی اس کو سیکھ کر ہی رہوں گی. اکیڈمی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کام جڑے ہوئے ہیں, وابستہ ہیں, ہمارے ہیں ساتھی لوگ, ایک عجیب دیوانگی ہے. اور ہم لوگ جب کر لیتے ہیں تو ہم کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ اتنی جلدی, اتنے شارٹ نوٹس پر, اتنے خوبصورت طریقے سے کیسے یہ سارے اہتمام ہو گئے. کیونکہ ہم لوگ سن 86 کے آس پاس سبھی لوگ یہاں ہیں, جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ شعبہ جات دیکھے ہیں. یہ سب لوگ سن 86 میں بہت ینگ تھے, بچے تھے, سب انمیرڈ تھے, کالج سے نئے نکلے تھے. اور ہمارے اس وقت جو بانی سیکریٹری تھے, فاؤنڈر سیکریٹری شریف الحسن نقوی صاحب, انہوں نے کچھ ایسا ٹرینڈ کیا ہم کو کہ جیسے آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بہن کی اگر شادی ہو تو آپ کیا کرو گے. وہ بات نکلی نہیں ابھی تک دماغ سے. ہم لوگ سے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے, ہماری بہن کی شادی ہے اور اس کو ہر چیز بہت سلیقے سے, بہت ایمانداری سے, بڑی خوبصورتی سے کرنا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے. اور وہ عادت جو پڑ گئی نا, اس میں نقوی صاحب نے جو ٹرینڈ ہم کو کیا ہے, اور وہ جو جذبہ تھا خاص طور سے زبان کی, یہ ہماری زبان ہے, ہماری مادری زبان ہے, ایک وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں ہر موڑ پر یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم نوکری نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی مادری زبان کی خدمت کر رہے ہیں. وہ جذبہ بہت بڑا ہمارے پاس ہے. کہ دہلی کی جو اپنی تہذیب ہے, جو روایت ہے, خاص طور سے دہلی شاہجہاں نے بسائی تھی. شاہجہاں آباد اسے کہا جاتا ہے. شاہجہاں آباد دھیرے دھیرے بڑی بڑی جو نئی نئی کالونیز آ رہی ہیں اس میں کھو گیا ہے. تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شاہجہاں آباد کی روایت, یہاں کی جو ہندو مسلم کمپوزٹ کلچر تھا, جو تہذیب تھی, جو پہناوے تھے, جو برتن تھے, جو کھانے تھے, جو رسومات تھیں, ان کو زندہ کیا جائے اور دلی کی جو نئی نسل ہے, ینگ جنریشن, ان تک پہنچائی جائے. تو لال قلعے کے باہر جو شاہجہاں کے زمانے سے رام لیلا کے لیے وہ میدان دیا جاتا تھا, آج بھی رام لیلا کے دیا جاتا ہے اور کسی لیے نہیں دیا جاتا, وہاں ہم لوگ اردو وراثت میلہ 5 دن کا کرتے ہیں. اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تم کو الگ سے بجٹ چاہیے, میں دیتی ہوں, اور ہم کو بھرپور بجٹ ملا. اس میں ہم موسیقی کے پروگرام, قوالی, غزل, مشاعرہ, اچھا وہاں بچیوں کے لیے چوڑی اور مہندی کے اسٹال لگ جاتے ہیں, کتابوں کے ایک ہیوج, ہندوستان کی آل انڈیا پبلشرز وہاں آتے ہیں, وہ ہوتا ہے. کھانے پینے کے جو پرانے دلی کے پرانے جو ذائقے تھے ان کا ایک پورا کافی سارے اسٹالس ہوتے ہیں, اور کلچر ایونٹ بہت سارا ہوتا ہے روزانہ. آج ہندوستان کے تمام بڑی اہم یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے. دہلی میں دارالخلافہ ہے جہاں اتنے سارے پبلک اسکولس ہیں. یہاں آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ 128 اردو میڈیم اسکولس بھی ہیں. جو روایتی لوگ ہیں, جو روایتی علاقے ہیں, وہاں اردو آج بھی زندہ ہے, تابندہ ہے. جیسے ہم شام کو ایک کلاسز کرتے ہیں, دہلی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے, اردو سرٹیفکیٹ کورس,
1 سال کا یا اردو ڈپلوما کورس. اس میں پڑھے لکھے لوگ جو 12ویں کلاس پاس ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں. تو اس میں نیوز کاسٹرز بھی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں, وکیل لوگ بھی ہیں, اور پروفیشنل بہت سارے لوگ ہیں. یا شوقیہ کہ ہم غزل پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں, یا دلی کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں وہ صرف اردو میں محفوظ ہے, پرانی سلطنت پیریڈ کی, اس لیے ہم کو ریسرچ کرنی ہے ہسٹری میں, ہمیں اردو آ جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس طرح کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1 سال کا ہمارا ایک کورس ہے. ہم سب کو داخلہ نہیں دے پاتے. یہ جو شوق ہے اردو کو اور بہتر کرنے کا, اردو کو اور جاننے کا, تو جہاں تک دیکھیے ہم کلچر میں آپ نے فرمایا کہ ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن زبان کے حوالے سے دلی کے باہر سے, ملک کے باہر سے جو بڑے بڑے اسکالرس اردو کے آتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ دہلی وہ تشریف لائیں اور ہم ایک بڑا سا سمپوزیم میں سیمینار نہ کریں, ان کا استقبالیہ نہ کریں, ان کے خیالات نہ سنیں, ان کے مسائل نہ جانیں, اپنے مسائل ان کے ایکسچینج نہ کریں. ہم ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ بھی مسلسل ایک رابطہ رکھتے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک ہمارا چلتا رہتا ہے. لیکن جتنے اہم موضوعات ہیں, جیسے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی جو ہے 3 دن کا ہمارا جو ہے اردو صحافت پہ, اردو جرنلزم پہ ایک سیمینار کیا. اس سے پہلے ہم نے 8 سال پہلے کیا تھا, اس سے پہلے بھی 10 سال پہلے کیا تھا, کہ یہ جو ہر دہائی میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہم اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. اور ہمارے جتنے سیمینارز ہوتے ہیں 3 دن کے یا 4 دن کے لیے ہوتے ہیں, اس پہ جو پیپرز پڑھے جاتے ہیں, جو مقالے ہوتے ہیں, سارے ہندوستان کے باہر کے سارے اسکالرس آتے ہیں, ان کو ہم یکجا کر کے بعد میں کمپائل کر کے 6 مہینے کے اندر اندر کتابی صورت میں لے آتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہمارا پبلیکیشن ہے جس میں تقریباً 200 کتابیں ہیں, بہت ہی معلوماتی ہو گیا ہے وہ. سیکنڈلی ہمارا جو پبلیکیشن ہے, اشاعتی جو اسکیم ہماری ہے, اس میں دہلی کی تاریخ پر وہ کتابیں ہم نے چھاپی ہیں, اور اتنی وہ بیسٹ سیلرز بھی ہیں کہ کسی اور زبان میں نہیں ہیں. جیسے کہ مولوی بشیر الدین احمد نے 3 والیوم میں تقریباً 3,500 صفحات کی بڑے سائز میں, البم سائز میں ایک کتاب لکھی تھی, واقعات دارالحکومت دہلی. کورو پانو سے لے کر جب تک وہ زندہ تھے 1919 تک پوری تاریخ. اس وقت کیمرہ نہیں تھا تو انہوں نے اسکیچ بنوائے ہر عمارت کے, ہر بلڈنگ کے, ہر محلے کے, ہر شمشان گھاٹ کا, ہر قبرستان کا, ہر کنویں کا, ہر باولی کا, ہر گلی کا, ہر کوچے کا. دلی کی کمپلیٹ ہسٹری ایک ایک گلی کوچے کی اگر آپ کو جاننی ہے تو وہ کتاب اردو اکیڈمی دلی نے چھاپ رکھی ہے, واقعات دارالحکومت دہلی. تو یہ سارے کام اثار الصنادید سر سید احمد خان کی دلی کی سارے مانومنٹ پہ جو کتاب ہے وہ ہماری ہے. 1857 پہ کچھ بھی لکھا گیا, ڈاکومنٹیشن ہوا, وہ سب ہم نے ریپروڈیوس کر دیا ہے. دلی کا آخری شمع, دلی کا آخری دیدار, دلی کی ایک جھلک, لال قلعے کی ایک جھلکیاں, یہ ساری جو کتابیں ہیں 1857 میں جو لکھی گئیں وہ آج اردو میں اردو اکیڈمی دلی کی معرفت محفوظ ہیں. تو ہمیں زبان کا بھی خیال ہے, زبان کا بھی پاس ہے, تہذیب کا بھی پاس ہے, اور ثقافت یعنی کلچر میں بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک کام تو ہوتا ہے کہ اردو زبان کے چلن کو عام کریں ہم, وہ عوامی کام ہوتے ہیں ہمارے. لیکن ہمارا ایک کام اردو اکیڈمی کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس زبان کے لٹریچر کو, اس کو اور اس کے کلاسیکی لٹریچر کو, اس کے کلاسیکی شاعری کو, اس کو بھی, اس سے بھی ہم ہماری نوجوان نسل کو واقف کراتے رہیں. اس سلسلے میں ہم سیمینار کرتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, مذاکرے ہوتے ہیں. تو ہم اس کے اندر وہ اس میں ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری کلاسیکی جو فارمز ہیں اردو کے, جو اصناف کہلاتی ہیں, ان کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس سے ہماری نوجوان نسل واقف ہو جائے. دوسرے, ہم جو آج کا بدلتا منظرنامہ ہے, سارے چینجز ہو رہے ہیں, جدید زمانہ ہے, ہر طرح کے چینجز ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی, اس میں بھی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس بدلتے منظرنامے پہ بھی بات چیت ہو اور اس سے بھی ہم واقف ہوتے رہیں. پبلیکیشن میں ہمارے 2 میگزین نکلتے ہیں. ایک نکلتا ہے ایوان اردو کے نام سے, یہ 87 میں شروع ہوا تھا, اور ہر مہینے کی 25 تاریخ کو یہ پوسٹ ہوتا ہے. 25 یا 26 2 ڈیٹ ہمیں ملی ہوئی ہیں, اور سن 87 سے آج تک یہ کبھی ناغا نہیں ہوا ہے کوئی پیپر, اسی تاریخ کو پوسٹ ہوتا ہے. وہ لٹریری میگزین ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم اسپیشل نمبرز نکالتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی منٹو کی صدی ہو رہی تھی, ہم نے دیکھیے منٹو کا نمبر نکالا. ہم نے علامہ اقبال کا جب ہوا تھا, ہم نے علامہ اقبال کا نمبر نکالا تھا. علی سردار جعفری کو آپ جانتے ہیں, بہت بڑے ترقی پسند ادیب تھے, یہ ہم نے ان کا اسپیشل نمبر نکالا. کیفی اعظمی کا اسپیشل نمبر ہم نے نکالا. سرحدوں کے اندر ادب سرحدوں میں قید نہیں ہوتا, یہ فیض احمد فیض کا نمبر ہم نے نکالا ہے. پروفیسر محمد حسن کا نمبر ہم نے نکالا. احمد فراز پہ ہم نے یہ گوشہ نکالا تھا جب احمد فراز کا انتقال ہوا تھا.
प्रेमचंद के ऊपर हमने निकाला, देखिए नंबर। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन इलाहाबाद के थे और बड़े क्रिटिक थे, बड़े क्रिटिक्स में उनका शुमार होता था। उनका नंबर अभी हमने निकाला है जुलाई में, और इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, उनके ख़ुद के भी हैं, उन पर लिखा हुआ भी है। ये बहुत काम का है। जो उर्दू की सबसे मशहूर अदीबा जिनको ज्ञानपीठ भी मिला था, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, उनका भी हमने ये नंबर निकाला था। इसी तरह हम बच्चों का जो रिसाला निकालते हैं वो उमंग के नाम से निकालते हैं। बच्चों के रिसाले में हमने ये कर रखा है कई साल से कि हम उसके फ्रंट टाइटल के ऊपर किसी भी तारीख़ी इमारत का फ़ोटो देते हैं, और उसके पीछे के पेज पर किसी भी अदीब का, शायर का थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और उसका एक नमूने कलाम देते हैं। इस रिसाले के अंदर जैसे हमने मजाज का दे रखा है, और ये सब पे हर बार एक नई तस्वीर देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कहाँ की तस्वीर है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, और एक किसी भी शायर का, अदीब का ऐसा होता है। इसके अंदर हम छोटी छोटी कहानियाँ लेते हैं, ऐसी कहानियाँ लेते हैं जिससे बच्चों की तरबियत भी हो, उनके अंदर मोरल भी उनको मिले, और उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। ये कोर्स जो उर्दू अकेडमी चला रही है, DTP कंप्यूटर कोर्स है उर्दू का। ये 1 साल का कोर्स है ये, और ये हमने 7 दिसंबर 1987 को शुरू किया था। तब से अब तक 200 बच्चे जो है यहाँ से फारिग हो चुके हैं, और 50% जो है उसमें जॉब पा चुके हैं, बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो सिखाते हैं वो DTP कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, जिसमें जो है जो मेन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो ज़्यादा जॉब दिलाता है उर्दू की, और जिसकी उर्दू वाली ज़्यादा ज़रूरत भी है, वो है InPage सॉफ्टवेयर। तो InPage सॉफ्टवेयर में हम सिखाते हैं बच्चों को कैसे कंपोज़ होगा, कैसे फॉर्मेटिंग होगी, कैसे सेटिंग होगी, कैसे हेडिंग होगी, कैसे सब हेडिंग होगी। और इसके अलावा जब हम उर्दू का काम करते हैं तो उसमें हेडिंग वगैरह भी डालनी पड़ती है। तो हेडिंग की डिस्प्ले के लिए, खूबसूरती के लिए हम उनको कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन देते हैं, फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देते हैं, पेज मेकर का इंट्रोडक्शन देते हैं। और इसके अलावा जब हम काम करते हैं तो उर्दू की जो लेटर्स हैं, उर्दू की जो कंपोजिंग है, उर्दू की जो फाइलें हैं, वो कभी कभी हमें डाउनलोड करनी होती हैं। तो उस डाउनलोडिंग के लिए हम उनको जो है नेट भी सिखाते हैं। नेट में ईमेल कैसे किया जाएगा, सर्फिंग कैसे की जाएगी, डाउनलोड कैसे करेंगे, ईमेल कैसे भेजेंगे, अटैचमेंट कैसे करेंगे फाइल, ये सब सिखाते हैं। जो बाहर जो लोग सिखाते हैं वो कमर्शलाइज़ करके सिखाते हैं। हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि जो उर्दू अखबारात हैं, उर्दू की जो बुक्स हैं, उर्दू की जो किताबें हैं, उर्दू वालों की जो कंपोजिंग की, प्रिंटिंग की जो दिक्कतें हैं कंपोजिंग से मुतालिक, उस पर हम फोकस करते हैं। तो बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि उर्दू का कोई भी काम हो, चाहे वो पेज डिस्प्ले का हो, चाहे वो कॉलम का हो, चाहे वो हेडिंग का हो, तो वो हमारे यहाँ से बच्चा जो सीखा हुआ होता है, तो फिर उसको बाहर जाकर कोई दिक्कत नहीं होती, और बाहर वालों को खुशी होती है कि कोई आदमी हमारे पास ऐसा आया है कि जो उर्दू का भी टाइप कर सकता है, हिंदी का भी कर सकता है, अंग्रेज़ी भी कर सकता है, और इनको इंटरमिक्स भी कर सकता है। और दूसरी जो हमारे यहाँ अहम चीज़ है वो है स्पीड, कि हम बच्चे को 1 साल में 30 अल्फाज से लेके 50 अल्फाज फ़ी मिनट तक तैयार कर देते हैं कि वो बगैर देखे टाइप करता है, टच सिस्टम के तहत। हमने जो है फ़ीस मंथली कुछ नहीं रखी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। लेकिन बच्चा जो है पाबंदी से आए, बच्चे का शौक़ क्लियर हो, उसका इंटरेस्ट हमें मालूम हो, तो इसलिए हमने सिर्फ 500 रुपये रखे हुए रजिस्ट्रेशन के। इसके अलावा हम उनसे कॉपी के पैसे नहीं लेते, स्टेशनरी के उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि जब वो लोग सीख लेते हैं, यानी साल जब पूरा हो जाता है, तो उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टॉपर्स हैं उनको हम इनाम देते हैं, उनको शील्ड देते हैं, उनको कैश प्राइज़ देते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, और जॉब में भी उनकी कोशिश करते हैं। नोटिस लगा रखे, आपने देखो बाहर हम नोटिस भी लगा रखा है क्लास में कि भाई फ़लाँ जगह जॉब निकली है, फ़लाँ जगह आप जा सकते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं।
اگر مجھے اردو اکیڈمی نہیں نظر آتی تو میں شاید چلڈرن تھیٹر میں ہوتا ہی نہیں. تو میرے خیال سے اردو اکیڈمی نے مجھے ایک مقصد دیا، جس مقصد کو 1997 میں میرے تھرو انہوں نے مکمل کرنا چاہا، اسے آج میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں دہلی کے اندر کئی جگہ ورک شاپس کرتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اردو اکیڈمی کی ورک شاپ کرنی ہے تو اس دوران میں کسی بھی سوسائٹی سے، کسی بھی آرگنائزیشن سے کمٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب میں انہی بچوں کے ساتھ کام کروں گا، انہی میں سے کوئی نہ کوئی ندیم ہوگا جو شاید وہ بھی چلڈرن تھیٹر کو آگے بڑھائے گا.